اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تشکرہ ورزقاتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد دعا ہے 14 دا خالق و مالک اللہ تو سا تمام مومنین مومناتا اس پاک ذکر اسٹورہ یا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ آغاز مجلس ہے، بڑی قیمتی دعا ہر ممبر تے توفتاً توڑے واسطے منگدا میرا مالک موت آمن تو پہلے ہر حبدار نو جاگیر علی اکبر دی زواری نصیب فرما۔ حال محمد عزت و عظمت واسطہ بانیاں نے صف ازادی پر خلوص محنت میرے بھائیاں بزرگاں دوستاں دی صف ازا بچھائی لنگر نیاز خرچ اخراجات میرے تو پہلے میرے تو بعد مولا دے ہر عزت دار مدہ خاندہ پڑیا توڑا خلوص نیت نال ذکر سنیا ذکر دبار اس بار مولا کی کلمہ عبادت شمار فرماوے۔ بلند آواز نال امین اپنے حق کی چاکسو میرا مالک انہا مجلسان دے حقیقی بانی حقیقی باری سے دستار نبی حقیقی باری سے ولایت علی علیہ السلام حقیقی باری سے خون حسین علیہ السلام ساڑھے بار میں مولا دا ظہور جلد جلد فرما۔ تمام دعا دی مستجابی واسطے سونی تے محبت بری صلوات تلاوت فرما۔ آواز کھولو، آواز کھچے نا، آواز کھچے نا، تھوڑا آواز کھولو۔ بار دیگر یک زبان زباناً معطر کرو دور پڑھ کے تے میں نوکری دا آغاز کر جڑے پچھے بیٹھے ہو کرتے میری اپیل سمجھو تھوڑا نیڑے آ جاؤ بلا فصل امام نے مننا لیا فاصلہ تے ان جی ساڑھے چنگا نہیں لگتا۔ چلو بزرگ بیٹھے رہے انہوں نے تکلیف نہ دیندہ جڑے جوان ہو میرا چاہن اللہ توانو زندگی دے دے۔ چلو بہت شکریہ جی ان ذرا تھوڑا ماحول بن گیا نا تھوڑا نیڑیوں توڑی زیارت دا شرف حاصل ہو جائے دا ایک چھلک دے سلوات پڑھو ان جو میں سلوات دے وارث لائی کے سلوات اللہم صلی علیہ اجازت ہے بھئییں بزرگاں دوستانی میں نوکری دا آغاز کرا جناب سیدہ قدم قدم توڑی حفاظت فرمان ازادار زندہ تے ازاداری زندہ ہے وعدہ وفا ہو گیا توڑے چہرے اندی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا۔ اللہ دی وسیع کائنات نبیوں چو کوئی ایسا نبی نہیں دو جی دفعہ سن لو چیلنج پہ کرنا نبیوں چو کوئی ایسا نبی نہیں تریجی دفعہ پھر پوری دنیا نو کائنات نو چیلنج ہے ہر ماتمی دی طرف جے تے گل بولنا لی ہوئی تے بے نیازی نہیں کرنی رل کے بولنے اگر گل چا دم ہویا تے تُسی آپ ہی بول پگو دے آئے جو حق کچھ بول لنو نبیاں چو کوئی ایسا نبی نہیں جیڑا پاک حسین دے پاک نانے تو زیادہ سونا ہوئے آئے آئے زیادہ حسین ہوئے قرآن آدھے دوجہ نبیاں چو ایک نبی سونے جدے حسن دے کائنات تے چرچن کونے حضرت یوسف علیہ السلام قرآن آدھے حسن یوسف دا بھی تقابل محمد مصطفیٰ دے حسن نال نہیں اس دی وجہ کیا ہے جدے تے زلیخہ عاشق ہوئے انہوں یوسف آدھن جدہ اللہ عاشق ہوئے محمد مصطفیٰ اے حضری علی تمسن ای آغاز مجلس سے ایک مدہ خان پڑھے تے بڑی سونی توڑی توجہ بن گئی بڑا سونا ماحول بن گئے ضروری نہیں لکھاں دا مجمع ہوئے تاں مجلس ہوں جی سونا نالے تھوڑے بھی ہون تو ہو جاندی مجلس تھوڑا جا کے چلیے جانا مسجد نبوی نبیان دا سلطان مسنت تشریف فرما اے مسجد بھری ہوئی صحابیاں نمازیاں عیسائی کٹھے ہو کے رسول خدا کو ایک کو تھوڑا کم کر دیو قصیدے جو لوڑ پہ ہی تو سی دے دیں عیسائیاں دے 4-5 پادری کٹھے ہو کے نا وہ مسجد نبوی چاہے صحابیاں دا مجمع نمازیاں دا مجمع تو سرکار دے ممبر دے سامنے آکے عیسائی پہ آدھے محمد
اسی اج کوئی گل کرن آئے ہیں، نبیاں دا سلطان مسند تے بہ کے مسکرا کے فرما رہے ہیں کلیاں کرنی جے یا بندیاں چ کرنی جے؟ آئے آئے اس مسکراہٹ میں سلام۔ انا کہ محمد دعویٰ لے کے آئے ہیں تے گل ہوئے جیڑی پیڑے چوے جیڑی بندیاں چوے تاکہ دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہوئے۔ سرکار فرمایا تو سوال کرنا یا میں جواب دے ماں؟ انا کہ محمد اسی دعویٰ لے کے آئے ہیں ساڈا نبی عیسیٰ افضل ہے، ساڈا عیسیٰ افضل ہے۔ انہوں نے دی کم ظرفی ویکھو آدھے کنوں پین جیڑا عیسیٰ دا ہی سردار ہے، ساڈا عیسیٰ افضل ہے۔ سرکار مسکرائے، پھر عیسائیاں دا پادری یاد ہے محمد ساڈا عیسیٰ افضل ہے۔ سرکار فرمایا کوئی دلیل ہے جو عیسیٰ دے افضل ہون دی؟ ہن عیسائیاں دے پادری دلیل دیتی، انہیں بھرے مجمع مسجد وچ عیسائیاں دا پادری یاد ہے محمد ساڈا عیسیٰ اس وجہ تو افضل ہے مردے زندہ کردہ سی۔ چھوٹا کام ہے مردہ زندہ کرنا، اللہ دا ماریا جیوانا کو ہے کم سوکھا؟ نبی مسکرائے ہونا کہا بے شک اللہ دا نبی ہے، فضیلت تے ہے۔ پھر عیسائیاں دے پادری ہسے ہونا کہا ویکھے محمد ہی من گئے کہ عیسیٰ افضل ہے۔ سرکار فرمائے عیسیٰ دی فضیلت تو ہسیاں، افضل ہون تو نہیں۔ تو سا کیا عیسیٰ افضل ہے مردے زندہ کردہ سی؟ ہون دسو کوئی دلیل؟ انا کہ عیسیٰ مردے ٹھوکر مارے اٹھ کے بہ جائے، مٹی دی چڑی بنا کے بھوک مارے، ہواج پرواز کرے۔ سرکار فرمایا ہون انہاں بندیاں چ گل شروع کی تھی جے انہاں دے سامنے تسلیم کرو عیسیٰ جو مردے زندہ کردہ سی آپ کردہ سی؟ شکریہ بھائی جڑے بولے۔ ہون عیسائی نو لگا چپ دا تالا، انہوں ہاتھ پیر پہ گئے انہیں کہا آپ تے نہیں سی کردہ۔ سرکار فرمایا ہاں دس کی میں کردائی؟ عیسائی پہ آدھا ہے کن بیزن اللہ، اللہ دے اذن نال، اللہ دے امر نال۔ سرکار فرمایا پھر من لے آپ نہیں سی کردہ؟ انہوں نے کہا ہاں محمد کن بیزن اللہ، اللہ دے اذن نال، اللہ دے امر نال۔ ٹھوکر مارے مردہ اٹھ کے بہ جائے، مٹی دی چڑی نو بھوک مارے اور پرواز کرے۔ سرکار فرمائے پھر تسلیم کر آپ نہیں سی کردہ؟ ہاں محمد اللہ دے امر نال کر دئی۔ نبیوں دے سلطان مسکرا کے فرمایا عیسیٰ وط نبیہ میں محمد اج تین اجازت دینا کسے پرانی قبر تے جا کے تو اپنا ہاتھ رکھ کے اس مردے نو آکھیں منو حسین نے نانے بھیجے، اگر مردہ قبر چوٹ کے تنو سلام نہ کرے میں محمد مصطفیٰ ہی نہیں۔ واہ حسین اچھا کہ حیدری جوانی سلامتی سائے سلامت۔ اور لطف لینا جی میں نتیجے دے قریب آگا تو جو ایڈا سونا پہ سن دے ہو تو میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہتا۔ سرکار فرمائے تو اپنا ہاتھ رکھ، انہوں فقط دس منو رسول خدا بھیجے اگر مردہ قبر چوٹ کے تنو سلوٹ نہ کرے منو اللہ کائنات دی رحمت بنا کے کیوں بھیجے؟ ہون ایک مقام تے تاریخ پہ یادی ہے، مدینے دے باروں گزرے المالے دا بابا، پچھے صحابی جناب سلمان ابو ذر کمبر۔ ایک مقام تے جناب سلمان علی بادشاہ دے قدمہ دے ہاتھ رکھے۔ انا کہا مولا شاءاللہ پتران دی جوڑی ہوئے جے، او سامنے اتنی پرانی قبر کی دیئے، او سامنے پرانی قبر کی دیئے۔ علی مسکرا کے فرما رہے ہیں داؤد نبی دی۔ ہن جڑے پچھلی گل دے نالو جی تھوڑے واسطے لطیف جملہ پہ آدھا، او سامنے قبر کی دی مولا؟ علی فرما رہے ہیں داؤد نبی دی۔ ہن جناب سلمان پہ آدھے مولا شانہ سلامت رہن آج نبی وخا، نبی وخا کوئی تاریخ دی کتاب ثابت نہیں کر دی جو علی بادشاہ دے ملکوتی لب ہلے ہومن۔ کل ایمان انگشت شہادت قبر دے پاسے کی تھی، این علی بادشاہ دی انگشت شہادت دا پھر کے اپنے پاسے مڑنا آئی، قبر پھٹی، داؤد نبی قبر چو باہر آگئے، نال آلے بے ہوش ہو گئے، چک فضل آلے ہو۔ اور جدو جناب سلمان ہوشی چاہے نا، انہاں کہا مولا کمال ہو گئی ہے، نبی دی زیارت ہو گئی ہے، کمال ہو گئی ہے، نبی دی زیارت ہو گئی ہے۔ اس مقام تے تاریخ ثابت کیتا جیڑا ٹھوکر نال مردے زندہ کرے نبی ہے، جڑا انگلی نال نبی زندہ کرے وہ علی ہے۔ یا مالک تو سلامت۔ ایک چھلکتی سلوات پڑھو کل ایمان دی پاک ذات۔
تو جی پہلی امانت تواڈے حوالے کریے قصیدے دے رنگ دو قسم دی جاچ ہوندی مجلساں چ یہ میں نچوڑ کڈیا ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا ہر بندہ سن نہیں سکتا چلے ہو بھائی میرے تھوڑا ہر بندہ ذکر کر نہیں سکتا یہ بھی پاکاں دی عطا ہے ہر بندہ ذکر پاک سن نہیں سکتا یہ سنن تے بھی بہن برا دی ترس نوازی ہے یہ جڑے مجلس چاہ باندھے ہو نا چھواں لال ولایت دا فرما رہے تب تک بندہ ساڑی مجلس چ آ نہیں سکدا جب تک ساڑے دادے ابو طالب دی مور نہ لگی ہوئے چنی ہوئی مخلوق ہو چنی ہوئی ازادار ہو حسین دے ریاکاری تو پاک ازادار ایک چھلک دی محبت بری سلوات پڑھو تے میں نوکری دا آگے آغاز کر قصیدہ میرا دل لے تو انہوں حسین بادشاہ دے نانے دی شکل علی پتر دا سنا صبح دا وقت بڑی سونی خیرات پہ مل دی تے گھروں دعا اے جڑے اے علاقے نا اے میرا گھر ہے نا جی اتھو منو داد دا لالچ نہیں اتھو اے دعا دا لالچ تو اسی تھوڑی جی دعا تیز کی تے اگے سارے سفر میرے سوکھے ہو جانے تو میں قصیدہ پہ پڑھ دا اور انہاں بچیاں واسطے محنت شروع کی تھی ہے کیونکہ مستقبل انسان دا آمن آلا ہونوں دور گئے مرحباً ادھر بھی لمحہ پاتے ادھر بھی پاتے فرمائے ساڑھی تے ہونے نہ بچیاں نو کوئی دے کے جانے قصیدے وچ ساسا قرآن سنانے کتاب سنانی تاریخ سنانی رئیس حلب اس گل نو بڑی توجہ نال سننا جڑے جوان بزرگ تے جان دیو جوانہ واسطے رئیس حلب جناب زید ایک کون نے جنہ دا زیادہ تر پڑھنا لیاں نو بھی تعارف نہیں جناب زید شہزادہ علی اکبر دے ہومن علی سسر جناب زید چونکہ مصور سن تصویر نگار سن جناب زید تک اڑ دی خبر پہنچی جو مدینے علی حسین دا پتر علی اکبر بڑا سونا ہے کوئی قدردان بیٹھا ہے تو میرے نال تعاون کرنا مدینے علی حسین دا بیٹا علی اکبر بڑا خوبصورت ہے جناب زید اس نیت حلب تو مدینے آئے کہ چل کے علی اکبر دی تصویر بناواں مزید میری شہرت اضافہ ہوئے اہل کتاب میں ریاض القدس کتاب دا نائے نوٹ کر لو او دے چو قصیدہ پڑھن لگا ریاض القدس علیہ لکھے کہ 7 دن امام حسین بادشاہ دے مہمان رہے جناب زید اور 7 دن جرت نہیں پئی جو مولا نے پوچھا تو بڑا پتر کتنا سونا ہے 7ویں دن جناب زید اینج ہاتھ جوڑے مولا اگر حکم کرو تو میں واپس حلب جاواں اور ویکھنا حسین کیڑا بڑا کریم ہے حسین بادشاہ پیشانی چم کے فرمایا زید کمال ہو گئی ہے جس میرے پتر دی زیارت واسطے آئے ہیں بغیر زیارت ہی واپس ٹر چل رہے حسین مل گئے ہو جی قدردان مولا تسی بہتر جان دے جرت ہی نہیں پئی جو تواڈے کے پوچھا سرکار فرمایا اچھا 2 دن مزید قیام 2 دن رکے 2 دن گزرے امام حسین بادشاہ زید میرے قریب آ سینے نہ لایا متھے تے بوسا لے کے اکبر دا بابا فرما رہے ہیں زید جس میرے بیٹے علی اکبر دی زیارت واسطے پینڈا کی تھی میں اس اکبر دا رشتہ تیری بیٹی نال طے کر دیتا واہ حسین ایڈا وڈا لجپال زیارت واسطے آیا اللہ حسین پتر عطا کر دیتا جو آج تو تیرا داماد علی اکبر جناب زید ایڈی وڈی بے نیازی ایڈی وڈی کرم نوازی ایڈا وڈا شرف لے کے واپس حلب آیا حلب آ کے گل ختم قصیدہ شروع حلب آ کے جناب زید حرب ہوئے تے تکل باقی تھے بھئی میں بیٹی دا رشتہ کر آیا مدینے علیہ سیدان آج تو بعد کوئی بندہ میرے دروازے تے رشتے دی غرض نال نہ آوے او جنہ لوگاں تے گل پہنچی او سڑدے بلدے جناب زید دے بوئے تھے انہاں کہا زید سانو جواب دے اور پتہ لگے دا بابا اتھے علی اکبر دا ماتمی کتھے بیٹھے اے سوال تے دا جواب پڑھن لگا اس گل دے وچ پورا قصیدہ بندے سے حلب دے لوگاں کہا زید سانو دس او لڑکا کڈا سونا ہے جدے واسطے ساڑھے رشتے ٹھکرا ہیں
وہ حسین دا پتر علی اکبر کتنا کچھ ہونا ہے جہدے واسطے ساڑھے اسی وقت دے بادشاہیاں عمراویاں امیر لوگ ہیں ساڑھے رشتہ نو ٹھوکر ماری آ اپنے ہون والے داماد دا تعارف کروا لو جناب زید دروازے تے کھڑ کے بن گئے علی اکبر دا ذاکر تے حلب دے لوگاں نو جڑا حسین دے پتر دا تعارف کروائے وہ میں قصیدہ جناب دے حوالے پہ کردہ ایک نعرہ محبت نال سناؤ تے میں روح نال قصیدہ سناؤ جدی سونی تو ایڈی توجہ ہے دور تک گل ضائع ہونے دا کوئی امکان نہیں پہلی سطر جنہوں سمجھ آ گئی سارا دن وہ دی روح دی بحالی راسی جی شرط توجہ عشق دی تار جڑی ہوئے انہاں کہا سانو دستے صحیح تیرا ہونا اللہ داماد بقول تیرے علی اکبر حسین دا پتر کڈا کچھ ہونا ہے وہ لڑکا جدے واسطے ساڑھے رشتے نے ٹھوکر ماریا تے جناب زید حسین دے پتر دا تعارف کروا رہا پہلی سطر چ تعارف ویکھنا جناب زید فرمایا پوچھیا جی ہن سنو چہرہ تو نبی والا ہے بھائی تھوڑا تامن کرنا جی میں اپنی زندگی تو قیمتی گل تواڈے حوالے کر جناب زید فرمایا او تانوں دساں میرا ہونے والا داماد کیسا ہے چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے چہرہ تو نبی والا ہے اللہ اکبر علی اکبر ہے چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے حسن کے ملک کا حالق لہجہ بھی علی والا ہے حسن کے ملک کا حالق لہجہ بھی علی والا ہے حسن کے ملک کا حالق لہجہ بھی علی والا ہے حسن کے ملک کا حالق لہجہ بھی علی والا ہے بتاؤں میں کہ وہ کیا لگتا ہے وہ اکبر تو مصطفیٰ لگتا ہے واہ حسین اے حج جاگیری علی اکبر تے مس ہوئے جڑا بلند ہے اچھا کہ بولو مل کے حیدری بھائی جنت تو سونا ماحول بن گیا توقع تو زیادہ سونی توجہ ہو گئی وہ اکبر تو مصطفیٰ گال مک نہیں گئی یہ تھے وہ اکبر تو مصطفیٰ لگتا ہے گالے بزرگ جڑے بیٹھے ہیں پتر واسطے دعا فرمیشن چٹی داڑی آلے جوان ہوں جی سوڑا ساس پہ دیں دیں یہ فطرت ہے جدو غصے دا علم ہوئے نا تے بندہ کوئی سوادی گل شروع کرے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاندے تے بندے دا دل کر دے یہ گل پوری سونا اور جڑے غصے چاہے انہاں کہا زید غصے دلے چھٹو سانو اکبر دا تعارف اکھے کراؤ آئے 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 ذکر تے ہوئے نا جڑا دشمن تے بھی حاوی ہو جاوے جدو جناب زید آکھیا وہ اکبر تو مصطفیٰ ایک بندہ بھی چوٹیا انہیں کہا زید تسی 7-8 دن امام حسین دے مہمان رہے ہو کیا 7-8 دن علی اکبر دی زیارت کی تیجے جناب زید فرمایا پاگل ہے 7-8 دنہ دی گل کرنا پورا دن بھی نہیں کر سکیا پورے دن دی کرو چند گھنٹے بھی نہیں گھنٹے دی کرو منٹ بھی نہیں پھر زید کتنی دیر زیارت دا نتیجہ کٹے آجے ہم شکل رسول جناب زید فرمایا فقط ایک لحظہ ایک جھلک دا نتیجہ رسول دی شکل ہون ویکھنا جناب زید زیارت دے حوال دسے جدو زیارت کی تیجے جناب زید دسو نا وہ منظر کی سی جناب زید فرمایا اتھے میں بیٹھا اتھے نواب کربلا دی کرسی آئی سامنے حسین دا نانے دیاں شکلہ اللہ پتر بیٹھے منظر کیڑا بڑے رخ پاک سے جس دم اکبر نے ہے پاک نکابہ کا محسوس ہوا کہ یوسف کو اکبر نے آپ بنایا واہ حسین تیرا کرم واس پہ اچھا فضل آلیا دے اچھا کہ گواہی بنو حیدری جیو ایک ہاتھ دی خیر میں دعا پہ مگدہ جی شاءاللہ حضر یہ حسین علیہ السلام تمہیں سومن جناب زید مسکرائیں مسکرا کے فرما رہے ہیں آؤ تو انہوں دسا جدو حسین دے اکبر دی زیارت کی تھی مندر کیڑا بڑے سلواتی پڑھ دے آؤ تے قصیدہ پھر شروع کرا کے
بس مولا مشکل کو شاید مالک قدم قدم حفاظت فرما ساڑی ملت دے بڑے لاڈلے جکھتی اللہ قدم قدم حفاظت فرما جناب زید کا میں باس مجتمعی سے میں سرکاری جناب زید تعارف بزبانے جناب زید شہزادہ علی اکبر شروع جناب زید فرمائے اتھے میں بیٹھا اتھے نواب کربلا دی کرسی ہے سامنے حسین نانے دیا شکلالا پتر بیٹھے منظر کیڑا بنے رخ پاک سے جس دم اکبر لے ہے پاک نقاب ہٹایا محسوس ہوا کہ یوسف کو اکبر نے بنایا محسوس ہوا کہ یوسف کو اکبر نے آپ بنایا مسکان ہے دن کا اجالا زلفوں سے رات بنی ہے مسکان ہے اس نے اکبر کی تشبیح دیکھنا زلفوں سے رات بنی ہے مسکان ہے دن کا اجالا زلفوں سے رات بنی ہے رخسار کا نور ہے لوگو جو چاند کی چاندنی ہے رخسار کا نور ہے لوگو حسین علی اکبر جو چاند کی چاندنی ہے بتاؤں میں کہ وہ کیا لگتا ہے حسن کا تو کبریا لگتا ہے واہ حسین لو جی وہ جناب زید گل کی تھی وہ ایک بندہ نما حیوان نہ مجمع چوٹ کھلوتا سڑتا بلدا آل محمد دا فضائل ہر کتے بلن تے نہیں نہ پچدا وہ اٹھیا انہیں کہا زید ایڈیاں تعریفہ نہ کرو حسین دے پتر دیا انہیں جو ویکھیا جو پورے حلب تے چھا گئے حسین دے پتر دا قصیدہ انہیں کہا زید ایڈیاں تعریفہ ایک گل دا جواب دے زید جڈا بندہ سونا ہوئے اوڈا لڑاکا نہیں ہوندا جڈا حسین ہوئے اوڈا جنگ جو نہیں ہوندا تے دستور عرب آئے دن کوئی نہ کوئی جنگ چھڑ جاندی اگر تواڈے تے مشکل وقت آوے کیا تواڈا داماد علی اکبر اس قابل ہے تواڈی حفاظت کر سکے ہن ساتھ دینا علمالے دے نوکر حفاظت دا نام آونا جناب زید جلال نال اٹھ سینہ تان کے لوگاں دے پاس چھڑے کے فرما رہے آؤ تانوں دسا حسین دا پتر کتنا بہادر ہے کتنا جری ہے کتنا دلیر ہے خوش بخت ہوں میں کہ دنیا میں داماد ہے ایسا پایا لڑنے کا ہنر جس کو ہے عباس نے آپ سکھایا واہ حسین ہاتھ علم دی شبی بناؤ حیدری تھوڑی خیر ہو انہیں کہ دلیری پڑھتا پہ علی اکبر بادشاہ حسین دے پتر دی تعریفی جناب زید پہ آدھن خوش بخت ہوں میں کہ دنیا میں داماد ہے ایسا پایا لڑنے کا ہنر جس کو ہے عباس نے آپ سکھایا لڑنے کا ہنر جس کو ہے عباس نے آپ سکھایا ہے حلق عظیم کا مالک اور شاہ زمن لگتا ہے ملک عظیم کا مالک اور شاہ زمن لگتا ہے صبر شبیر کا وارث بولے تو حسن لگتا ہے صبر شبیر کا وارث بولے تو حسن لگتا ہے بتاؤں میں کہ وہ کیا لگتا ہے شجاعت میں مرتضی لگتا ہے بڑی نسل آباد جناب سیدہ تو انہوں بڑے رنگ رہا ایک چھل کے سلوات پڑھو آقا حسین دی پاک ذات تو جی ایک شیر جیسے کرے مشاہد یہ میں میرے بزرگاں دا حکم ہے بھائیاں دا حکم ہے ایک شیر یہ ضرورت ہے ہر دور دی جڑی میں پڑھن لگا توڑے دلان دی بات پڑھن لگا ہر مومن دے دل دی آس پڑھن لگا شہنشاہ زمن اس امت کے خزانے آجا جیڑا نہیں بولے ہو دی کیڑا لوڑ ہے جیڑے بولے ہو تو اٹھی لوڑ دا پتہ لگ گئے شہنشاہ زمن اس امت کے خزانے آجا
शहनशाह ज़मन इस्मत के खजाने आजा, शहनशाह ज़मन इस्मत के खजाने आजा, हमें लहजाए तौहीद सुनाने आजा। ایک حسرت ہے، ایک حسرت ہے، پوچھو کیڑی؟ سارے نہ پوچھیا تو میں اگے پڑھ جاں تو میں بھی سید ہی نہیں۔ ایک حسرت ہے، تساں حسرت سننی تے دل تو اڈے علی علی کرن لگ پانے۔ ایک حسرت ہے، منو علم دی قسم میں تو اڈی آواز بن کے پیادا، اس تو اگے نہ دی حسرت کوئی نہیں۔ ایک حسرت ہے کہ کعبے میں عزاداری ہو، 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 ہم سواری کو جو جائیں تیری سالاری ہو، ہم سواری حضور پہ آگا سالاری ہو، ہم سواری کو جو جائیں تیری سالاری ہو، ان فضاؤں میں شبیر کا غم ہو مولا، ان فضاؤں میں شبیر کا غم ہو مولا، ان فضاؤں میں شبیر کا غم ہو مولا، کعبے کی چھت پہ غازی کا علم ہو مولا، کعبے کی چھت پہ امام زمانہ پہ قدم پہ ہاتھ لگے، مولا کعبے کی چھت پہ غازی کا علم ہو مولا، جو ولایت سے جلے جو ولایت سے جلے ان کو جلانے آجا، جو ولایت سے جلے ان کو جلانے آجا، ہے علی واجب عبادت میں بتانے آجا۔ شریف انت لٹے گئے، میں وکھے فضائل اچ کہیں ازادارانی اکھ وسدیاں پہیاں، یہ واقع بن گئے، روندہ ہوئے زندہ نقصان ہوئے، بے قدرے نو کی پتہ جو علی دیاں دیاں کیوں میں رول گئی ہیں، بڑے پیارے تو سے پاک حسین دی پاک امانو، کسے نبی دے پتر انجھے نہیں رولے، جی میں علی بادشاہ دیاں دیاں جنگلاں تے بازاراں چ رول کے مر گئیاں۔ میں اتھا ہی کوینڈ پہ کرداں بزرگاں دا، جڑے دیاں لے بیٹھے ہو پچھن دی لوڑ نہیں پینی، تیری ہائے تیری گواہی بن ویسے، اسا 13 ضربانوں نہ روندے، بابا توڑی سونی آئے دی قسم، اسا 13 ضربانوں نہ روندے، روندے اس وجہ تو جڑا سان ارمان کھا گے دھی جو چھڑاون آئی، یار میرے بوئے تے قاتل دی دھی آوے، میں سر نہیں چاہندا توڑے مقتول دے نہ لواں، لوگ کی قتل معاف کر دیں دیں، دھی آ جاوے کہندی بوئے تے، دھی جو چھوڑاون آئی ہے نہ چھوڑیا، دھی نو ماریا کیوں؟ اس وجہ تو آج جیسی مٹیاں تے بے کے رونے ہاں، لوگ آئے دن ضربہ کو رون دن، شہادت کو رون دن، اسا شہادتاں کو نہ رون دے، شہادت ورثہ سیدان دا، نہ برچیاں نہ رونے ہاں،
روندے اس وجہ تو سانو ارمان کھا گئے جندہ 9 نواری اٹھ کے نبی احترام کریا اوکو کیوں دربار اچ کھڑایا جے حق نہ دے منا نہ دیں دے ماریا کیوں بھیراواں کو جو مار دیتا جے بہنہ دے حج کیوں بدے ہر شریف عزت دار ازادار دنیا تے روندہ پہ معاشر تائیں نہ دکھوں کو روندہ راشی جو توڑا ساڑا رومن اس گل دی دلیل ہے اسا مظلوم نالا ظالم نال نہیں اسا مقتول نالا قاتل نال نہیں اجازت ہے جی کو وین کرا میں آئی نو ممبر دے ماں یقیناً ڈیوٹیاں دی کسرت ہے میرا گھر بزرگاں دا حکم آئی نوکر کی تے نخرہ کی حاضر ہو گیا ایک وین پہ پڑھ دا متے کسے نو علی دیاں دیاں دا ارمان سمجھ آ جاوے دیر ہائے کرنا لے بیٹھے ہو شاءاللہ توڑی ہائے بی بی دے مقدمے چ گواہی دے طور پہ درج ہوئے پڑھدا پیان نماز کو انج نہیں کہیں پڑھنا نماز کو انج نہیں کہیں پڑھنا جویں پڑھ گئے بھین بھرائے او کی گل شبیر پڑھی وچ تیران دے رسیاں وچ آن دے انشاءاللہ اپنے کمہ چنا رہے او میں تھوڑی آئے تو سکتے ہیں اجوانی مانگا حسین اکبر کمہ شبیر پڑھی وچ تیران دے رسیاں وچ آن دے اگلی گلو شبیر پڑھی وچ تیران دے رسیاں وچ آن دی توڑا حق بنے پوچھو بھرا دی اوکھی آئی یا بہن دی اوکھی آئی اور میں دسنا دعا جو اوکھی کہہ دی آئی میں بیادہ شبیر تو وقت کے وہ بھیڑ دی آئی مشکل سجدے دی جائے مٹیاں تبے کے رومن بہوں اوکھیں ہتھی کے اٹھ دی کنڈتے دیتے سجدے تھی دکھیا جڑی آدھی غازی دے کہن دے عطر دے ہو گئی مکان کوئی امتحان نہیں سونی ہائے کی تھی بڑی روحانیت ونڈ کر لگا جڑے بندے دی اکھ واسائی ہے رون دی اکھ نال میری گل ادرات ویلا عباس دے ٹر ونجن دے بعد علی دی دھی ترٹی ہوئی تلوار چاہ کے خیمیاں دے پارے پیٹے مڑی سین دی دید پئی ہے اتھا ذاکر پڑھ دیں 15 قدم دور گھوڑ سوار نظر آئے علی دی دھی روک گئے میں نہ منگا جے کو علی جیسا امام اپنی معلمہ بچڑی تسلیم کرے او کو زینب علی آگئے میڈی سین کو پتا جو میڈا بابا علی نجف چھوا گئے اسمان نمو کر کے آدھئے چان چھپ جا میں نو پہ کے ملن آگئے شاللہ دھیاں دا غمنا بے کھوٹیر دھیاں دے پیو بیٹھے بی بی آدھئے چان چھپ جا میں نو میرا بابا ملن آگئے جڑا ویکھے بابا آگئے دھیاں دا درد ہوندے کوئی دکھ ہوئے ماں دنیا تے نہ ہوئے پیو نو رس دیئے بھینا ون بھین دا اولا بنا کے پیو تائیں دکھ پہنچان دیئے عزادار حسین بادشاہ دا سین رلی ہوئی بابے تدید پہیے ہون رنی علی بادشاہ دی معلمہ بچڑی بابے دی سواری دوڑے کیا دیئے نہیں آگ بجھ دی تیریاں دھیاں تو تے ساڑی کر بابا امدادے رو کیا دیئے آوے اوکھا ویلا دھیاں تے آندی ماں پیو دی بہوں یاد دے پیو دے قدمات جھڑ پئیے رو رو کے پئیا دیئے میں تلیاں مل مل وہ تھک پئیاں نہیں آنکھ کھولی سجاد رو کیا دیئے بابا میں نو تھی شبیر
نہیں لبدی پہ اٹھ دل شولے رو رو کے پیا دی علم والا